السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ کے اس آنے کو بہت ہی مبارک اور قبول فرمائے۔ اس امت کو سب سے اونچا کام ملا ہے جو پہلے صرف انبیاء علیہ السلام کرتے تھے کہ سب انسانوں کا تعلق اللہ پاک سے جوڑو۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی برکت سے یہ کام اس امت کے ہر فرد کو دیا گیا ہے، خواہ پڑھا لکھا ہے خواہ ان پڑھ ہے، خواہ دیہاتی ہے خواہ شہری ہے، جہاں بھی رہتا ہے جس حال میں رہتا ہے اس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ سب سے بڑی نعمت وہ ہے جو اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو دیتے تھے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے برکت سے اس امت کے ہر فرد کو یہ کام دے دیا گیا۔ شاہ جہاں کا رہنے والا ہے، جس حال کا رہنے والا ہے، جو بھی کرتا ہے، یہ سعادت سب کو دی گئی ہے۔ اللہ ہم نے سب کو اس کے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ آنا اسی مقصد کے لیے ہو کہ یا اللہ یہ جو اتنی بڑی نعمت تم نے ہمیں دی ہے صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ پورے دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ دین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تو ہمیں ایسی محنت کرنے والے بنا جیسے صحابہ تو نے بنایا، انہوں نے محنت کی اور دین دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ ہم نے بعض والوں نے اس محنت میں کمی کی، کوتاہی کی، دین سکڑتا چلا گیا حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ مسلمان کو کافر بن کے چلے گئے۔ اب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دوبارہ اس محنت کو الحمدللہ جاری فرمایا، اور اس کی برکت سے ایسے ملکوں میں اللہ پاک نے دوبارہ دین اور دین کی محنت کو جاری فرمایا جہاں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم جتنا بھی شکر اللہ کا ادا کریں وہ کم ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانے۔ وہ رب ہے، پوری کائنات کا خالق مالک ہے، وہ سب اس کے محتاج ہے۔ کوئی نہیں تھا وہ تھا، کوئی نہیں ہوگا وہ ہوگا، وہ ہمیشہ باقی ذات رہنے والی ذات ہے۔ انسان کو بھیجا یہاں تھوڑا سا وقت گزارو اور تمہیں اپنی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس میں تمہاری کامیابی ہے کس میں ناکامی ہے۔ میں تمہارا رب ہوں، ساری مخلوق میں نے پیدا کی ہے، اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ میں تم انسانوں سے محبت کرتا ہوں۔ انسانوں سے کون محبت کرتا ہے جی؟ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ جس سے اللہ محبت کرے اس کی عظمت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم جو ہے اس لیے یہاں یہ بھی آتا ہے کہ تم ہر مسلمان کو روزانہ عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرتے رہو۔ مسلمان اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ تم روزانہ اس کی مشق کرو۔ ہر مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے، کسی مسلمان کو نیچی نگاہ سے نہ دیکھو، اس کی کمزوریاں نہ دیکھو۔ یوں فرمایا گیا کمزوریاں اپنی دیکھو اور خوبیاں دوسرے کو دیکھو۔ جو اس راہ پہ چلے گا دنیا میں بھی کامیاب۔ اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہے۔ چونکہ اللہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس انسان کے لیے یہ دین دیا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری کامیابی کس میں ہے۔ ان کامیابیوں کو دینے کے لیے اللہ رب العزت یہ دین ہمیں اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق جس میں میں اپنی محبت کے صدقے میں اللہ نے یہ دین دیا ہے۔ اللہ نے یہ دین کس لیے دیا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں یہاں میں کامیاب کرنا چاہتا ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں اللہ پاک کامیاب فرماتا ہے۔ اور دین بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ اقرار کروایا گیا کہ تو کہہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے، ایک اکیلا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ لا الہ کوئی نہیں اس کا الا اللہ، ایک اکیلا اللہ ہی سب کچھ ہے، اس کا اقرار کرو۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔
میں تمہارا خالق مالک ہوں، سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے، سب کچھ کو میں دے رہا ہوں، سب کچھ میں چلا رہا ہوں، زمین آسمان کے جتنے نقشے سب اللہ ہی نے بنائے ہیں، ان کے اندر جو تاثرات ہیں وہ اللہ ہی نے رکھے ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں وہ اللہ ہی پوری کرتے ہیں، سب کی ضروریات پورے کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور اس انسان کے لیے پتہ نہیں کتنی مخلوق کو اللہ نے خدمت میں لگا دیا، کیونکہ اللہ پاک انسان سے بہت محبت فرماتے ہیں اور اس انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب فرمانا چاہتے ہیں۔ اے انسان، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ دین تجھے محبت کے صدقے میں دیا ہے، تو اس دین میں چل، تو خود نہیں سمجھتا، اللہ تو بے نیاز ذات ہے۔ وہ ساری دنیا کے انسان اگر مسلمان اور قابل مومن بن جائے، اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں، اور ساری دنیا کے انسان فاسق و فاجر ہو جائے جیسے ابو جہل، اللہ کے عظمت بڑائی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تو ہے ہی بڑے، اللہ اپنے بندوں سے آپ سے ہم سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اس محبت کے صدقے میں دین دیا ہے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے مہمان خانے میں آپ کو لے جائے۔ وہ جنت اس نے بنائی ہے، یہ تو وقتی طور پہ ٹھکانا ہے، تھوڑی دیر یہاں رہنا ہے اور چلے گئے۔ ہم نے پچھلے سال کتنے یہاں ایسے تھے جو آج نہیں ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اس تھوڑی سی زندگی کو، بہت مختصر سی زندگی کو اللہ کے دین پر چل، اللہ کا دین ہی ہمارے نفع کے لیے ہے۔ ایک ایک عمل اور ایک ایک بات ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کرنے کے لیے ہے۔ یہ ہماری انتہائی بڑی بیوقوفی اور حماقت ہے کہ دین کے علاوہ اپنی کامیابی کہیں اور ڈھونڈتے ہیں۔ وہ جو ہمارا خالق مالک ہے، وہ جو ہمارا رب ہے، اسے ساری کامیابیاں دین میں دی ہیں اور دین پسند کر کے چن کر دیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، وہ دین پر چلے اور لوگوں کو چلایا۔ سب سے آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ربی کو بھیجا، وہ دین پر چلے اور تھوڑی سی زندگی دی 23 سال کی، اور اس میں پوری دنیا اور قیامت تک کا زمانہ دے دیا۔ اب صحابہ رضوان اللہ نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اللہ نے کتنا انعام کیا ہے کہ وہ کام جو پہلے صرف انبیاء علیہ السلام کو ملتا تھا، اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ہمیں دے دیا گیا ہے۔ دنیا تو تھوڑے وقفے کے لیے ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دین پر چلے تو دنیا کا نقصان ہو، یہ قدر نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اسی دین کی برکت سے خود بھی آگے منزلیں ترقی کی طے کرتا جائے گا اور لوگوں کو بھی ان منزلوں کی ترقی بھی کرتا چلا جائے گا۔ اس دین میں بنیادی اقرار یہ کروا گیا ہے کہ تو اس بات کا پہلے اقرار کر کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ ایک اکیلا اللہ ہے۔ کائنات کا پیدا والا کون ہے جی؟ پوری کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ سب کی ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور وہ اللہ جو ہے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اس انسان سے کرتا ہے۔ اس انسان کو دونوں جہاز میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے دین پر فرمایا، اور دین بہت آسان ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ تو دل سے اقرار کر کہ اللہ واحد ہے۔ جو ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھے گا ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ تو اقرار کر، سب کچھ تو دیکھ رہا ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں پیدا کر سکتا، میں اللہ ہوں، سب کچھ میں نے کیا، اور اے انسانوں میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس محبت کے صدقے میں نے تمہیں دین دیا ہے اور ان پر چلنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجا ہے۔ دین سب سے آسان ہے، تو سب سے پہلے اس کا اقرار کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر یہ بھی اقرار کر کہ تو نے کسی راستے میں چلنا ہے، وہ راستہ کون سا ہے جو میں نے انبیاء علیہ السلام دیا، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا دل یہ مانے اور تو کہے کہ ذرا سے ادھر ادھر پھسلنا میرے لیے ناکامی ہے، دنیا کی بھی ناکامی، آخرت کی ناکامی ہے۔ میں انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اب 100% اللہ کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں پر چلوں گا، اور لوگوں کو میں حضور پاک سے خادم جی کو امتی ہوں، خود چلوں گا اور لوگوں کو چلاؤں گا۔ اور یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے
سارے انبیاء نے اسی کام کے لیے بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، اب اس کی مشق کرنے کے لیے ہم نکلتے ہیں، بار بار اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں اور لوگوں سے کہلواتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بنیاد یہی ہے، شیطان سب سے پہلے ضعیف سے پھسلاتا ہے کہ اللہ سے ہٹا کر مخلوق کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے اس بات کی محنت فرمائی کہ تم سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ۔ جو اللہ کا بن گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیابیاں لے گیا۔ تو یہ کلمے کا یہی اقرار ہے، اور لوگ میں جتنی محنت کریں گے اتنا کلمہ ہمارے اندر اترے گا، کیونکہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں جو اپنی نیت کیے بغیر دوسرے کو دعوت دے گا اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے اپنی نیت کی نہیں اور دوسرے کی نیت نہیں گئی تو یہ بات ہوا میں اڑ جائے گی۔ پہلے اپنی نیت کرو کہ میں اس کلمے کی حقیقت کو اندر اتارنا چاہتا ہوں۔ کیا حقیقت اندر اترے کہ اللہ کے علاوہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور ساری مخلوق محتاج ہے، ایک اکیلا اللہ سمجھ ذات ہے۔ اس یقین کو اتنا 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 کا ہو کہ میرا دل یہ مانے اور دل اقرار کرے، اور یوں بھی فرمایا روزانہ رات کو سوتے ہوئے اپنے محاسبہ کرو، آج میرے اوپر کیا کیا حالات ہے، ان حالات میں میں اللہ کی طرف کتنا متوجہ رہا اور اللہ کے غیر کی طرف کتنا متوجہ رہا۔ کیا اللہ کا غیر کسی کا کوئی کام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اس کی اتنی مشق کرنی ہے کہ دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور رات کو محاسبہ کرنا ہے کہ میرا دل کہیں ادھر ادھر پھسلا تو نہیں۔ اگر پھسلگی ہے تو اللہ بڑی قریب ذات ہے، توبہ کرے اور نئے سر سے ارادہ کرے، اے اللہ مجھ سے آج کبھی ہوئی، اب میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کروں گا، صرف اور صرف تیری طرف متوجہ ہوں گا، صرف اور صرف تجھ سے ہی مانگوں گا، سب کچھ تجھ سے لوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ انسان کو پہلا کلمہ ملا ہے۔ اس بات کو اندر پختہ کرنے کے لیے پھر دوسری چیز نماز مل گئی۔ مولانا الیاس صاحب دلہلے ہندوستان میں محنت کرتے رہے، بڑی مایوسی کا عالم ہو گیا کہ یا اللہ کیا کروں، یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، بے دینی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ ان کو طبیعت پہ بوجھ آیا اور وہ مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں جا کے رہنے لگے۔ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا گیا اے الیاس تو نا امید ہو کر آ گیا ہے، مگر تجھے پھر ہندوستان جانا پڑے گا اور انہیں لوگوں میں محنت کر کے ان کو اللہ والا بنانا ہوگا، ہر ایک پہ رحم کھانا ہوگا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی طرف ذرا بھی جھکے گا وہ بہت بڑے نقصان میں جا رہا ہے، تم نے وہی جانا ہوگا۔ اب یہ 2-3 دن بڑے پریشان رہے کہ یہ خواب تو میں نے دیکھا، مگر کیسے؟ جب کچھ علماء کرام وہاں بڑے بڑے موجود تھے، بات کی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تو اس سے کام لوں گا، تو لینے والا لے گا، وہی سجائے گا اس کام کو کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے۔ تو وہ الحمدللہ اس سے ان کا حوصلہ بڑھا اور وہ اس کو لے کر ماشاءاللہ ہندوستان واپس آئے۔ اس وقت جو تھے ہندو مسلمانوں پہ محنت کرتے تھے، ایک تحریک چل رہی تھی جس کو شدھی تحریک کہتے تھے، مسلمان کو کافر بنا، مگر وہ لوگ مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ کے بڑے معتقد تھے، بہت بڑا پیر مانتے تھے ان کو۔ وہ بستیوں سے جب دہلی شہر میں آتے، راستے سے گزرے، مولانا کے پاس ٹھہر کے سلام کرتے۔ مولانا نے کیا ترتیب بنائی، بس سے باہر کچھ تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، حکا پانی رکھ دیا، اور وہ جب گزر ان کو کہاں جا رہے ہو، دہلی جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو؟ بھائی دیہڑی کمانی ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، کتنے پیسے ملتے ہیں؟ بھائی اتنے پیسے۔ بھائی بیٹھ جاؤ، کب سے کب تک محنت کرتے ہو؟ بھائی اس 10 بجے سے لے کر عصر تک یہاں یہ وقت یہاں گزارو، اور جس طرح میں کہوں ویسے کرو، اور جاتے ہوئے مجھ سے وہ پیسے لے لو جو تمہیں دیہڑی کے ملتے ہیں۔ اس طریقے سے محنت کرتے رہے، پھر بھی بات بنی نہیں۔
تو پھر کیا ہوا، وہ انہوں نے میواتیوں نے مولانا نے فرمایا کہ بھائی ایک بڑا بڑا جلسہ کرو. وہ تو ہر بات مولانا کی مانتے تھے، اللہ پاک ہر بات اللہ کی ماننے والا بنا دے. مولانا جو بات کر رہے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے بہت بڑا ایک جلسہ کیا اور جیسے ممبر ہے ایسے ممبر بنایا. وہ بڑے بڑے علماء کرام کو بلا کر اس ممبر پر بٹھا دیا گیا. اب مولانا نے سوال کیا لوگوں سے جیسے آپ بیٹھے ہیں، بتاؤ بھائی تمہارے اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ ایک کہے کوئی فرق نہیں، دوسرے کہے کوئی فرق نہیں، تیسرے کوئی فرق نہیں. ایک نے کھڑے ہو کر کہا میں بتاؤں کیا فرق ہے، بتاؤ. وہ پتھر کے اور لوہے کے بت بنا کر پوجتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں تم گوبر کے بت بناؤ. فرمایا نا پھر بت کا پوج رہی ہے نا، خواہ پتھر کے ہو خواہ گوبر کے ہو، یہ تو کوئی فرق نہیں ہوا. پھر پوچھا ایک نے بتایا کہ میں بتاؤں وہ کیا ہے، بتاؤ. کہ وہ تعزیہ نہیں نکالتے، ہم تعزیہ نکالتے ہیں. مولانا نے کہا ہاں وہ تم پکے مسلمان ہو، تعزیہ نہیں چھوڑنا، تعزیہ نہیں چھوڑنا، تعزیہ تم پکے مسلمان. مجلس ختم ہوئی. علماء کرام نے مولانا سے پوچھا یہ کون سا دین ہے کہ تعزیہ نکالنا ہے؟ مولانا نے فرمایا حضرات سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے. پورا زور لگایا، ان کے پاس ایک بات بھی ایسی نہیں تھی جو ہندیوں سے مختلف ہو. انہوں نے تو شدید تاریخ چلا دی تھی. اب جب میں یہ کہتا کہ یہ تو کوئی فرق نہ ہوا تو وہ سارے کہتے ہم تو پھر ہے ہی ہندو، پھر وہ شدی اپنے آپ کو سمجھتے. پھر انہی لوگوں میں سے جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے ان کے اندر مسلمان پیدا کیے، حفاظ پیدا کیے، علماء کرام پیدا کیے، مفتی صاحبان پیدا کیے اور ان کو استعمال کیا اور دنیا کے کونے کونے میں دین کو زندہ فرمایا. وہ اللہ اتنا مہربان ہے. پھر اسی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اللہ نے ماشاءاللہ اس کام کو دنیا میں پھیلانا شروع کیا، پھیلانا شروع کیا. کہاں تک بڑھا دیا اللہ پاک نے. یہ اس کی کرم نوازی ہے. اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے. ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ محبت انسان سے کرتا ہے اور انسان کو دونوں جہانوں میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اس کامیابی کے لیے دین اسلام نے صحیح فرمایا. اور دین اسلام کیسے آئے گا؟ یہ محنت سے آئے گا. ہم کتنے اللہ کے شکر گزار بنے کہ اس اللہ نے ہمیں یہ دین اسلام دیا. مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے. یہ اللہ کا احسان ساری زندگی شکر ادا کرے نہیں کر سکتے. پھر اور کتنا بڑا احسان کہ وہ محنتیں دی جو دین کو زندہ کرنے والی ہے. بنیادی نیت ہماری اپنی ہوگی، اس سے محنت کرنے سے ہمارے اندر دین زندہ ہوگا. اور پورے گھرانے میں تو اپنی نیت بڑی ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس کو پختہ کرنے کے لیے نماز کا حکم دے دیا کہ تم نماز پڑھو میرے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے. فرمایا کہ نماز کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہر چاہت کو پورا کرنے والے بن جائے. وہ اللہ ہے، اس نے انعام کے طور پر دین دیا ہے. جہاں کلمہ دیا ہے وہاں نماز بھی دی ہے. تم اس نماز کو پڑھو، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں میں چلے جاؤ گے. کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی معاملہ پیش آئے، کوئی ہو کہیں جانے کی جھکنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھو مجھ سے باپ. صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضور سے یہ تربیت فرمائی اور انہوں نے ہر حال میں اللہ سے مانگنا کیا. فرمایا ہر وقت مسجد نبوی میں 4 اعمال ہوتے تھے. یہ جو آج ہم کرتے ہیں دعوت کا، تعلیم و تعلم کا، ذکر و عبادت کا اور خدمت کا، یہ ہر وقت مسجد نبوی میں یہ 4 اعمال ہوتے تھے. اور وہ مسلمان دنیا کے کام بھی کرتے تھے. اب دنیا کے کاموں میں بیٹھے ہوئے ان کو ذرا سا دنیا کا کسی چیز کی محبت آئی اور ذرا سا نقصان کا ڈر پیدا ہوا
وہ پاک کے مسجد میں جاتے تھے. اب ان کو پتہ تھا کہ میں دعوت کے حلقے میں بیٹھ کر اپنی اس مرض کا علاج کروں کہ دنیا کو میں کچھ سمجھنے لگاؤں، یا تعلیم و تعلم کے حلقے میں بیٹھوں، یا ذکر محمد رہ کے بیٹھوں، یا خدمت کروں. چاروں معاملات چل رہے تھے اور یہ اپنی الحمدللہ تصحیح کر کے واپس اپنے کام پر آ جاتا. اللہ نے نماز ہمیں بطور تحفہ دی ہے، جو معراج پر بلا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. وہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے ان کے ساتھ اقصد نے وہاں بھی عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تو آپ نے اتنا قریب کر لیا، معراج پر لے گئے، اپنا دیدار نصیب فرمایا، میری امت کا کیا بنے گا. قربان جائے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمیں کتنی ان کی محبت ہونی چاہیے، اور کتنی اس محبت کا اظہار کیا ہے کہ 100% ان کا اتباع ہو. کسی سے محبت ہو اور اس کے طریقے پر نہ چلے، یہ جھوٹ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہو اور 100% اس کا اتباع ہو. وہ مصر فتح ہوا، پہلے کچھ لوگ گئے، اس کے بعد پھر کچھ اور لوگ گئے. اب باہر والوں نے کھانا لگایا، کھانا کھانے لگے تو جو بعد میں آئے تھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ایک لقمہ جو ہے گر گیا. اب یہ جو پہلے گیا ہوا تھا اس کو پتہ تھا کہ سنت یہی ہے کہ لقمہ اٹھاؤ چھو کر کے کھا لو. اگر اس کو یہ خیال آیا، وہ پہلے یہ گیا تھا ان لوگوں سے متاثر ہو گیا تھا، تو اس نے اس کو کہا ساتھ والے کو، بھائی ابھی یہ سنت زندہ نہیں کرنا، ہاں یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو آپ ایسے کرو فی الحال اس کو نہ اٹھاؤ. انہوں نے لوگوں اٹھایا، یوں کیا، چھو کر کے منہ میں ڈالا اور کہا ان جاہلوں کی وجہ سے، ان جاہلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت چھوڑوں گا. ہمارا دل اس بات کو مانے. ایک ایک سنت زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. میں اللہ کے ہر حکم پر چلوں گا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ نہ خود چلوں گا سب کو چلاؤں گا. مجھے اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے، بہت بڑا انعام دیا ہے کہ حضور پاک سے امت میں پیدا کیا، ان والا کام مجھے دیا. یا اللہ اس کا شکر ادا کر، عملی شکر کہ اس کام کو کروں، پھیلاتا چلا جاؤ. جتنا اپنی نیت اس کام پھیلاؤں گا میرے اندر بھی آئے گا، میرے گھر کے اندر بھی آئے گا، پوری دنیا کے اندر آئے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق سب کو نصیب فرمائے کہ اس کام کو ہم اپنا نماز کو اپنی نماز بنائیں. کوئی ضرورت پیش آئے، کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وضو کرے، نماز پڑھے، اللہ سے مانگے اس یقین کے ساتھ کہ سب کچھ ہے ہی اللہ کے پاس. ہمارا نے عملاً یہ کام کیا، ہمارے لیے نمونہ بن کے گئے. ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں اپنے آپ کو ادھر ادھر، آپ ٹھیک ہے نماز ملتا ہے مگر اس کے بغیر کیسے، اس کے بغیر. یہی یقین کا بگاڑ ہے. اللہ ہی نے کرنا ہے اور اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں. سب سے زیادہ مخلوق میں محبت جو ہے اللہ پاک انسان سے فرماتا ہے. اس محبت کے صدقے میں اللہ نے یہ دین دیا ہے، اور وہ اللہ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ ہمیشہ ہمیشہ میرے مہمان خانے میں رہے. تھوڑا سا دین دے دیا، اس دین پہ چلو، ہمیشہ ہمیشہ میں رہے. ہر آن ہر گھڑی اندر یہ جذبہ بڑھتا رہے، یہ اللہ وہ کب وقت آئے گا جب تیرے ذات علی کا دیدار کروں گا. یہ اللہ وہ کب وقت آئے گا تیرے ذات علی سے قرآن پاک سنوں گا. وہ کب وقت آئے گا جب تیرے انبیاء علیہ السلام کا دیدار کروں گا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کروں گا. یا اللہ جنت کی دیدار کروں گا، عورتیں دیکھوں گا. یا اللہ وہ کب آئے گا. یا اللہ تو اپنا کرم فرما، مجھے پورے دین پر چلا اور مجھ سے راضی ہو جا، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ میں تیرے مہمان خانے میں رہ جا کے قابل ہو جاؤں. ایسے لوگ ہیں جو گئے وہ ایسے رہیں گے انشاءاللہ. تو اللہ پاک نے جہاں کلمہ دیا وہاں ساتھ نماز دی، اور اس کے ساتھ فرمایا علم و ذکر دے دیا. علم سے کیا مقصود ہے کہ جس وقت میں جو معاملہ پیش آئے ان لوگ اس کو اللہ کے دھیان
اور عظمت کے ساتھ کرنے والے بن جاؤ. جو معاملہ پیش ہے اللہ کے دیہات اور اللہ کی عظمت کے ساتھ اس معاملے کو کرنے والے بن جاؤ. اور ذکر کیا ہے کہ ہر وقت اللہ ہی کا استظہار رہے. ذکر سے مراد اللہ کا استظہار نصیب ہو جائے، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، اللہ کی خشیت اور دیات نصیب ہو جائے. اگر ذکر میں جان ہوگی تو یہ ساری چیزیں حاصل ہوگی، اگر ذکر میں جان نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ملے گا. اس نے فرمایا تم مسلمانوں کا اکرام کرو. اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور جو اس کی بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی محبت اور بڑھا دیتے ہیں. ہر مسلمان کا اکرام کرو، عظمت کی نگاہ سے دیکھو. سامنے یہ رواج تھا کہ کوئی بات ہو جاتی اور تو کہتے نا بس ابھی کوئی حرج نہیں. فرمایا اس کہنے پر بھی 70 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے. تم کسی کو برا بھلا نہ کہو، کوئی کہے اس کو معاف کر دو، کوئی کہے اس کو معاف کر دو. یہ معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ میرے اللہ کا بندہ ہے. میرا اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی خوبیاں دیکھے اور اپنی کمیاں دیکھے. یہ اس کی کمی نہیں ہے، یہ میری کمی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک تشریف رکھتے تھے، اوپر سے جہاز گزرا تو وہ ایسے ہو کے گر گئے. پاس بیٹھنے والوں نے سہارا دیا. پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا مجھے یہ ڈر لگا کہ یہ جہاز میرے اوپر گرے گا. لوگوں نے عرض کیا یہ کس وجہ سے؟ فرمایا اس جہاز کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ ایئر ہوسٹس وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اندر مردوں کے ساتھ اختلاط کرتی ہے. اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس جہاز پہ آئے گا اور جہاز میرے اوپر گرے گا. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے اوپر کیوں گرے گا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اس کی محنت نہیں کی. میں محنت کرتا تو یہ جو کفر ہے، یہ جو غلطی ہے، یہ نہ ہوتی. پوری دنیا میں کہیں کوئی کمی نظر آئے مسلمان کا یہ میری وجہ سے، میں نے اس کی محنت نہیں کی. میرے گھر والوں میں یہ بات ہے. پہلے اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میرے کون سی بیسی کمی ہے، اس کمی کو میں کیسے دور کروں. نہیں کروں گا تو میں خود بھی نقصان میں اور دوسروں کو نقصان. پھر گھر والوں کے بارے میں سوچے، محلے والے میں. اس کی ذمہ تو پوری دنیا ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے کہ تو سوچ پور سب کے بارے میں کہ جو ذرا سے بھی غلطی کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا دنیا اور آخرت کا. اللہ بڑے پیار کرنے والے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. اس محبت کے صدقے بھی یہ دین دیا ہے کہ تم خود دین پر چلو اور لوگوں کو دین پر چلاؤ تاکہ یہ بھی ہر بلا ہر مصیبت پریشانی سے بچ جائے. اور فرمایا اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہو. بنیادی مسئلہ نیت کیا ہے؟ یہی ایمان ہے کہ بجائے عمل خواہش نہ ہو حکم ہو جائے. بجائے عمل خواہش نہ ہو حکم ہو. مجھے تو ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور اسے یقین کے ساتھ کہ وہ اتنی مہربان ذات ہے. وہ تو اس نے سب کچھ دیا ہی اسی لیے ہے. سارے احکام ساری سنتیں ہے ہی اسی لیے کہ مجھے اللہ دونوں جہاز میں کامیاب کرنا چاہتا ہے. یہ بات سمجھ آئی اور عملاً انہوں نے اس پہ عمل کیا اور پوری دنیا کے انسان وہ میں نے لقبے کے مثال دی ہے نا، وہ عمل مثال سمجھایا. دین جو دنیا میں پھیلا وہ کسی شان و شوکت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس زندگی کی وجہ سے جو زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرائے. اس زندگی کے برکت سے دین دنیا میں پھیل. یہ نمونہ بن گیا دنیا کے لیے، نمونہ بن گیا.
وہ کتنے بعد کی بات ہے، محمد بن قاسم اس زمانے میں گئے، یہ ہمارے ہندوستان میں آئے، وہ لمبی بات ہے۔ مرغب کرتے کرتے ملتان پہنچے، وہاں ان کے چچا کا پیچھے اطلاع آئی کہ واپس آ جاؤ۔ جب واپس جانے لگے تو ہندو عورتوں نے اپنے دوپٹے ان کے قدموں میں ڈالے، مت جاؤ، ہماری عزت ہے تمہاری وجہ سے محفوظ ہے، اپنوں کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے، ہمارا مال تمہاری وجہ سے محفوظ ہے، اپنوں کی وجہ سے محفوظ نہیں، ہماری عزت ہے تمہاری وجہ سے محفوظ ہے، اپنوں کی وجہ، خدا کے لیے نہ جاؤ۔ ہاں کہا جی ہمیں تو حکم ہو گیا، ہم نے جانا ہے، جو کچھ ہم سے تم نے سیکھا اس پہ عمل کرو۔ وہ اللہ بڑی مہربان ہے، اپنے بندوں کو نوازنا چاہتی ہے۔ بندہ ایک چلے گا اور اس کی خوشبو ہر طرف پھیلے گی۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں، ایک آدمی کے ایک محلے میں گھر ہے، اس کے ارد بہت سارے گھر ہیں، وہ روزانہ اپنے گھر کی 50 دفعہ صفائی کرتا ہے، مگر محلے والے اپنے گھروں کو صفائی نہیں کرتے اور کوڑا کرکٹ باہر پھینکتے ہیں، اس کی بدبو اس کے گھر میں بھی آتی ہے۔ کسی نے اس کو سمجھایا کہ اگر ایسا ہو کہ تو 50 دفعہ کے بجائے 5 دفعہ اپنے گھر کی صفائی کر اور باقی جو وقت بچے دوسروں کو صفائی کی محنت میں لگا۔ اگر یہ کام تیرا ہو گیا، دوسروں نے اپنے گھروں میں کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنا چھوڑ دیا، تو تیرے یہ 5 دفعہ کی جو محنت ہے یہ 50 سے بڑھ جائے گی۔ چلو ایسے ہوا، ہمیں یہ جو دین دیا گیا ہے یہ دوسروں پر جب ہم محنت کریں گے بنیادی طور پر ہمارے اندر آئے گا، ہمارا یقین پختہ ہوتا جائے گا۔ یہ اللہ تو کتنا کریم ہے، ہمیں تو دونوں جہان میں کامیاب فرمانا چاہتے ہیں، اس کامیابی کے لیے دین دی ہے، اور دین اتنا آسان ہے، یہ 6 نمبروں کو معمولی بات نہ سمجھے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے ہمیں وہ کام دیا جو پہلے صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب ہم سب کا ایمان ہے کہ کوئی ملک و مال والا اس سطح پہ گرد کو بھی نہیں پہنچتا جس میں صحابہ رضوان نہیں پہنچے ہیں، ملک و مال کی وجہ سے نہیں پہنچے، ایمان و اعمال اور مال کی محنت کی وجہ سے پہنچے۔ انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے بندوں پہ رحم کھایا اور محنت کی، اپنی جان کو سامنے رکھ کر کہ وہ خود بھی بنے اور دوسروں بھی محنت کر کے ان کو بھی بناتے چلے گئے۔ اب قیامت تک جو محنت میں ہوگا، جو مسلمان، ان کا ثواب ان کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، آج کے دور میں اللہ نے پھر اس محنت کو جاری فرما دیا۔ افریقہ میں جماعت جا رہی تھی، گشت کر کے واپس مسجد میں آ رہی تھی، وہ جو ترتیب ہے کچھ یہ بھی چیزیں تھی، بچے چھوٹے چھوٹے باہر پھر رہے تھے، ان کو چوما بھی اور وہ چیزیں بھی ان کو دی۔ مسجد پہنچے تو کچھ جواب جو ہے وہ بھی مسجد میں پہنچے اور آ کے کہا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تم ہو کون؟ ہم عیسائی ہیں۔ مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی ہم عیسائی بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہم کون ہے، بلکہ یہ عیسائی لوگ آتے ہیں اور بنڈلوں میں بہت ساری چیزیں لاتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں، مگر بڑی بے ادبی بے ترتیبی سے یوں پھینک پھینک کر، کوئی بھی ہمارے بچوں سے پیار بھی نہیں کرتا اور چیزیں بھی ایسے پھینکتے ہیں۔ چیزیں تو قیمتی ہوتی ہیں، مگر آپ جب لوگ آتے ہو ہمارے بچوں کو، کالے بچوں کو، میلے بچوں کو چومتے بھی ہو اور تھوڑی تھوڑی چیز بڑی محبت سے دیتے ہو۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا یہ مذہب سچا ہے، ان کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے، یہ دوسروں کو فائدہ اس فائدہ خود ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور دوسرے کو فائدہ۔ چنانچہ وہ سارا ٹولہ جو ہے مسلمان ہو گیا۔
آج میرے بھائیوں یہ تھوڑی بہت جو دین کی محنت چل رہی ہے، کتنے ملکوں میں بے دینی پھیل گئی تھی، اب اللہ نے پھر اس بات کو اسی مجمع میں اتنے کتنے آدمی ہوں گے جو بیرون ملک میں گئے اور ان کو پتہ چلا کہ یا اللہ یہاں تو بالکل بے دینی چھا چکی تھی۔ یہ تھوڑی میری محنت سے ایک علاقے میں ایک جماعت جا رہی تھی، کسی نے کہا اس علاقے میں نہ جاؤ، اس لیے کہ یہاں ایسے وحشی لوگ ہیں کو تو پکڑ لیں گے اور کچا کھا جائے گا۔ جماعت کی ایک بات ہے کہ جی ہماری تو تشکیل ہے، ہمارا کیا ہے، ہماری تو تشکیل ہے، چل پڑے۔ آگے گئے تو یہ وحشی لوگ سامنے آ گئے اور یہ پکڑا اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بندو صاحب بھاگ کے وہ لمبا چوڑا بیٹھا ہوا تھا تو اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے شان یہ پہنچے، ہماری جماعت پہنچی، اس نے اپنا بندوسا اتارا اور فوراً دیکھ کے وہ اتنا متاثر ہو گیا، حال حوال لیا، تھوڑی سی کی بات سنی، کچھ ٹھہرنے کے لیے کہا تو جماعت والوں نے کہا جی ہماری ایک تشکیل ہے، ہم اس تشکیل میں جا رہے ہیں، اگر آپ ہم سے مزید ملنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا رخ ہے کہ زیادہ مل لینا ہم سے۔ اس نے رخ لے لیا، جماعت چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک دیہات میں تھے، وہاں کوئی بات سننے والا نہیں تھا، دیکھا کہ یہ سردار کوئی چیزیں لے کر پہنچ گیا۔ اب اس تھوڑی سی نقل و حرکت کی برکت سے اللہ نے دنیا میں دین پھیلانا شروع کر دیا۔ وہ جو وحشی تھے، لوگوں کو کھانے والے تھے، وہ بھی الحمدللہ دین پر آ گئے اور ان کو اپنی بھی قیمت کا پتہ لگا، لوگوں کی قیمت کا بھی پتہ چلا۔ اب کتنے ممالک ایسے ہیں جو اس محنت کی چھوڑنے کی وجہ سے بالکل، مجھے بھی اللہ پاک نے کتنے ملکوں میں جانے کی توفیق دی، وہاں یہی دیکھا کہ اس محنت کی برکت سے دین زندہ ہو رہا ہے، مگر ابھی بہت ضرورت ہے، ابھی بہت ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت میری اپنی ہے، جتنی میں محنت کروں گا اپنے آپ کو سامنے رکھ کے اتنا اللہ پاک میرے اندر دین اتارے گا اور کامیابی کی انشاءاللہ اللہ بہت نصیب فرمائے گا، اور جو بھی محنت کرے گا اس کو بھی اللہ پاک یہ کامیابی کی میرے نصیب فرمائے۔ ہمارا یہ وقت ہے تھوڑا سا یہاں ہے، پرسوں انشاءاللہ طرف سے دعا ہوگی، اس دوران ہم ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، بلکہ جو کچھ سنائے وہی آپس میں مذاکرہ کریں اور ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں ڈرائیویڈ میں، تو وہاں تقاضا چلا 1 سال اندرون کے لیے کون تیار ہے۔ اس وقت اندرون سال کی بات نہیں، پہلی دفعہ یہ تقاضا چلا تو چمن کے کچھ لوگ تھے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں بات کرنی شروع کر دی، کرتے کرتے وہی بیٹھے بیٹھے پورے 1 سال کی ملک کے اندر کی جماعت تیار ہو گئی۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کامیابی دے، ہر مسلمان کے اندر نیکی کا جذبہ ہے، اس جذبے کو ابھارنا ہے۔ صابر ذریعے اس جذبے کو ابھارا گیا اور ان کی برکت سے دین دنیا میں زندہ ہوا۔ آج بھی اس جذبے کو تھوڑا تھوڑا ابھر رہا ہے، مگر پھر بھی دنیا میں دین پھیل رہا ہے۔ اس عادت کو مبارک سمجھے، آپس میں ادھر ادھر کی بالکل باتیں نہ کریں، آپس میں یہی باتیں کریں اور ایک دوسرے کو ترغیب دیں، جیسے میں نے وہ چمن والے کی مثال دی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارا مقصود تشکیل ہے، بیانات تقریریں ہمارا مقصود نہیں ہے، تشکیل ہے کہ چل پھر کر لوگوں میں محنت کرو اور ان کو اللہ والا بناؤ اور دین کی محنت والا بناؤ، ان کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرو، ایک ایک کے پاس جائے اور اس محنت کو کرنے والی بن جائے۔ تو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، انہی باتوں میں لگانا ہے۔ کھانا پینا لوگ پکاتے رہتے ہیں، یہ گھروں میں حل بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تو ہم آئے ہیں اس چیز کی بات سنیں اور عمل کی، اور اپنے آپ کو پہلے تیار کرو۔ میں نے کتنی دفعہ نیت ارادہ کی، رہ گیا، اپنے بناؤ، کسی کو تانا نہیں دینا، کسی کی کمی بیان نہیں کرنی۔ ہم تو فضائل بیان کریں گے تاکہ اگلے کا دل خود بخود ابھرے، خود بخود وہ آگے بڑھے۔
تو اس کی سب حضرات انشاءاللہ کوشش کریں گے جی. اب جتنے بیانات ہیں ان جم کے بیٹھنا بھی ہے اور اس کے بعد آپس میں باتوں کو کرنی ہے. مجمع کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہے، وہ آ رہا ہے، اس کو بھی لینا ہے. اور الحمدللہ اس دفعہ یہاں سے جو آدمی آئے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے. ہمارے پاس وقت ہے مگر اپنے آپ کو بھی ترغیب نہیں دیتے. انشاءاللہ اس کی سب کوشش فرمائیں گے جی. اللہ بہت جزاک خیر.